حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ انسان جب تک دل کے اندر ذوق اور شوق نہ ہو تو انسان حج جیسی عظیم عبادت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ایمان موجود ہے، اگر وہ شخص دل و دماغ میں حج جیسی اعلیٰ ترین عبادت کو لاتا نہیں، یہاں آنے کی کوشش نہیں کرتا، جستجو ہی نہیں، وہ سوچتا ہی نہیں میں نے سب سے عظیم ترین اللہ کی جو عبادات میں سے بنیادی عبادات میں سے نماز اور حج ہیں، اگر وہ نماز اور حج کی طرف آتا ہی نہیں، حج جیسی اعلیٰ ترین عبادت کی طرف آتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، دلوں میں اس کی تمنا ہی نہیں، حضور نے فرمایا امات یہودین او نصرانیہ، اس کا میری امت کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے، چاہے تو نصرانی ہو کے مرے۔ اس لیے حج یہ در حقیقت ایک عاشقانہ عبادت ہے، جس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، اور در حقیقت جو عبادات کی 3 اقسام ہیں، قولی عبادت، فعلی عبادت اور عملی عبادت، ان تینوں کا مظہر حج ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ کہتا ہوا جاتا ہے، اور پھر مال بھی اس میں لگ رہا، زبان بھی استعمال ہو رہی، اعضاء و جوارح بھی استعمال ہو رہے، اور پروانہ وار اللہ کے حضور یہ اعلان کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب یہ ایک ایسی عشق کی زبان ہے، اللہ نے کہا لباس بھی چھوڑ دو، اپنی زبان بھی چھوڑ دو، اپنا وطن بھی چھوڑ دو، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دو، ہر چیز کو چھڑوا دیا، یہاں تک کہ حج کے جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد فرمایا اب لباس بھی نہیں پہن سکتے، پھر فرمایا تم خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتے، پھر فرمایا کہ تم احرام کی حالت میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا تم اپنے بالوں کو بھی نہیں تراش سکتے، اپنے گھر والوں کے بھی پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اب کتنی خواہشات کو چھڑوا دیا، ہر خواہش پہ قدغن لگا دی، جتنے حلال کام تھے ان کو کہا تم نے نہیں کرنا، ہماری اجازت نہیں، اللہ کا حکم جو حلال ہے وہ وہاں پر اللہ نے منع کر دیا۔ اب ویسے اللہ حکم دیتا ہے طہارت کو حاصل کرو، پاکیزگی کو حاصل کرو، لیکن وہاں پر میلے کچیلے کپڑے، پروگندہ بال، پروگندہ حال، زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ فکر نہیں میرے بالوں کا کیا حال ہے، بال اٹے ہوئے، گرد آلود ہے،
چہرہ گرد آلود ہے، دھوپ پڑ پڑ کے کبھی چہرے کی حالت سیاہی کی طرف جاتی ہے، کبھی سرخی کی طرف جاتی ہے۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے اس دور کے اندر بھی جب مطاف میں ہوتے ہیں تو پہچان نہیں سکتا اس کی کیا حالت ہے۔ عمرہ انسان کے اندر سے گناہوں کو، حج انسان کے اندر سے گناہوں کو وہ وہاں پر ختم کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں ایک نیا ذہن وجود میں آتا ہے اللہ کی حاضری کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاجی جب حج کرتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اپنے گھر کے 400 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے جنت میں لے کے جاتا ہے۔ معمولی عمل نہیں حج۔ حافظ قرآن صرف 10 کو لے کے جائے گا۔ ایک حاجی اگر اس نے اپنے حج کی حفاظت کی، حج مقبول، حج مبرور بنا کر اپنی قبر تک لے کر چلا گیا، اللہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ اور مقام بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے اے حاجی تیرے ساتھ کون کون محبت کرتا تھا، تیرے ساتھ کون کون پیار کرتا تھا، تو جو اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اس لیے حج میں وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ کے حج میں ریاکاری کا عمل پیدا ہو جائے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اب یہیں سے ایک ذہن بنا لینا، اس لیے ایک آدمی اگر اس ذہن کے اعتبار سے جاتا ہے، ہار پہنے ہوئے ایک ہار ڈال رہا ہے، دوسرا ڈال رہا ہے، تیسرا ڈال رہا ہے، دل و دماغ میں اگر تھوڑا سا بھی ریاکاری کا عمل پیدا ہو گیا حج مبرور نہ رہا۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ مالک ابن دینار اور ایک اور اللہ والے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا، بلخ کے بادشاہ تھے، فقیری کی لائن کو اختیار کیا۔ قربان جائیں ان لوگوں پر، اللہ کے ساتھ اور محبت اور تعلق کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ اپنے کپڑے سی رہے، کپڑے سیتے سیتے سوئی ان کے پانی میں چلی گئی۔ جب سوئی دریا میں گئی تو حکم دیتے ہیں سوئی لاؤ، کہتے ہیں سمندر سے مچھلیاں نکلی، ہر مچھلی کی منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ کہنے لگے اس کو تو میں پاؤں کی ٹھوکر پر مار کر آیا ہوں اس دنیا کو، مجھے میری سوئی لا کر دو۔ ایک مچھلی نکلی، ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ ہیں، اور ان کی سوئی منہ میں پکڑ کر ان کو دیتے ہیں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ والوں کا حج بھی اپنی ترتیب میں ہے۔ ایسی عشق اور محبت میں اللہ کے حضور جاتے ہیں، 2.5 سال میں مکہ میں پہنچتے ہیں، 2.5 سال میں مکہ میں پہنچتے ہیں۔ ہر قدم پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، ہر قدم اٹھتا ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہر قدم اٹھتا ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حضور 2.5 سال میں اس انداز میں پہنچے۔ جب اللہ کے حضور پہنچے کہنے لگے باری تعالیٰ لوگ تو پاؤں سے چل کر آتے ہیں، میں اپنی ابرو سے چل کے آیا ہوں، میں اپنی ابروؤں سے چل کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، اب آدمی جب ماتھا ٹیکتا ہے، جگہ جگہ پر ہر قدم پر ایک آدمی رک کر جب نماز پڑھتا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے ہر قدم پر پوری مسجد میں نماز ادا کی ہو۔ یہ مصلی ہے، ادھر پڑھا، پھر ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے۔ ہمیں تو پتہ نہیں عشق کیا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اولیاء اللہ جانتے ہیں اللہ کی محبت کیا ہے۔ اب عرب کی پتھریلی زمین، ایک آدمی اگر ایران سے نکلتا ہے حج کے لیے جاتا ہے، اور راستے کی کتنی مشکلات ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اژدہا ہیں، کبھی زمین کیسی ہے، کبھی زمین کیسی ہے۔ آج تو ہم سوچتے ہیں ہم نے وہاں نماز ادا کرنی ہے جہاں ہمیں دھوپ نہ لگے، ہم نے نماز وہاں ادا کرنی ہے جہاں ہمیں ہوا لگے،
اولیاء اللہ یہ سوچتے تھے ہم نے ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور جانا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال میں ہر قدم اٹھتا ہے، اس قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اگلا قدم اٹھتا ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پیدل حج کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جب حج کیا، حج کا وہ مزہ، حج کی وہ لطافت، اب ہمارے ہاں حج بعد میں کیا جاتا ہے اور الحاج پہلے لگا لیا جاتا ہے۔ حج بعد میں ہوگا، ابھی حج پر گئے نہیں ہیں، حاجی ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ بھائی نماز پڑھتے ہو تو نمازی کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اب حج پر گیا ہے، اب حاجی لکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور اس حال میں کردار ادا کیا، کہتے ہیں ایک اللہ والے نے حج کیا اور 120 حج کیے، 120 حج کیے۔ کہتے ہیں میں 16 سال کی عمر میں شروع ہوا، حج کرنے شروع کیے۔ ہر سال اللہ حج کی توفیق دیتا ہے، لیکن اس شاک کو دیتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب آدمی کو، اب دیکھیں ہمیں اللہ کے گھر سے محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اب دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ آخری وقت میں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں ایسے تو نہیں اللہ حج کی توفیق دیتا۔ حج کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اپنے اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت ہو، کڑن ہو، درد ہو، دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہو کہ ایک آدمی جب اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میں جا کے در رہا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو تو گویا تم مسجد حرام کی طرف قدم اٹھا رہے ہو، اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھا رہے ہو، گویا تم احرام کی حالت میں ہو۔ اللہ کے گھر میں جب آدمی آتا ہے، مسجد حرام کی طرف آتا ہے تو گویا احرام باندھ کے آتا ہے، احرام باندھ کے آتا ہے۔ گویا اللہ کے گھر کی طرف آنا، ان مسجدوں کی طرف آنا، گویا مسجد حرام کی طرف آپ کا قدم اٹھ رہا ہے۔ اب یہ محبت پیدا ہوگی، مسجدوں کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہوگا، اللہ پھر آپ کو بڑی اجتماعیت کی طرف بھی بلائے گا۔ اور اگر محبت نہیں ہے، ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ ہر قدم پر 2 رکعتیں پڑھتے جاتے ہیں، 2.5 سال میں وہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، جس محبت کے ساتھ جاتا ہے اسی محبت کے ساتھ کردار ادا ہوتا ہے، اور جتنی محبت کے ساتھ اللہ کے گھر میں جائے گا اتنا ہی اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر اپنے حج کو حج مقبول بنا لیتا ہے، حج مبرور بنا لیتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت 400 وہ آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ فرمائیں گے جا ان کو جنت میں لے جا، تو اشارہ کرتا جا، تو سفارش کرتا جا، تیرے خاندان کے وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اللہ فرمائے گا اٹھاؤ ان کو، اور ان کو اٹھاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ یہ اتنا بڑا عمل یہ اللہ نے یہ کیوں نصیب فرمایا؟ یہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت ہے، اللہ کے گھر کی عظمت ہے، اور جتنی اللہ کے گھر کی عظمت ہوگی اتنا ہی انسان دنیا کے اندر بھی آگے نکلتا ہے اور آخرت میں بھی آگے نکلتا ہے۔ اس لیے حاجی کہتے ہیں جب آدمی حج کے لیے اگر اس نے قرضہ بھی لے لیا، گھر کے سارے حالات ٹھیک ہیں، اب دل میں تڑپ ہے، فرمایا حج کا جو قرضہ ہے اللہ اتنی جلدی آسانی کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، اب حج کرنا ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتع ہے۔
اب ایک آدمی جب نکلتا ہے، آج حج افراد کی اس نے نیت کر لی، اب حج افراد کی اس نے نیت کر لی، تو اب یہیں سے وہ آدمی میقات سے احرام باندھے گا، میقات سے احرام باندھے گا، اور میقات سے احرام باندھ کر حج کرے گا، اور حج کر کے احرام کھول دے گا۔ اب اس میں عمرے کی نیت نہیں ہے۔ اب دوسرا حج تمتع ہے، اب حج افراد ہے، اب اس میں بھی وہ آدمی احرام باندھتا ہے، اب میقات سے احرام باندھا، اب میقات سے احرام باندھ کر اس نے اپنے حج کو مکمل کر لیا۔ اور ہم جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہم حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب میقات سے احرام باندھتا ہے تو ہمارے ہاں جو لوگ احرام باندھتے ہیں تو وہ عمرے کی الگ سے نیت کرتے ہیں اور حج کی الگ سے نیت کرتے ہیں۔ اب عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہ جا کر جو ہے نا جی اپنے قربانی کی اور حل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کھول دیا، انہوں نے اس کو کھول دیا۔ لیکن جو آدمی پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے اور وہ حج کا احرام ہوتا ہے، اور پھر 10ویں کو جا کے پھر وہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہندوستان سے یا پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہ جو 4 ائمہ ہیں، اب ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں ان لوگوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے مسائل کو پوری شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ اس لیے جو حاجی حج کے لیے جائے اس کو پتہ ہو میں حج قران کر رہا ہوں، میں حج افراد کر رہا ہوں، میں حج تمتع کر رہا ہوں، حج کی کون سی قسم کا میں نے احرام باندھا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے قسم کون سی باندھی ہے، میں نے قسم کون سی باندھی ہے اور کس قسم کا میں نے احرام باندھ کے حج شروع کیا ہے، اس لیے حج کے جتنے اعمال ہیں ان کو سیکھ کے جانا تاکہ ہمارے حج اعلیٰ انداز میں ہو جائیں۔ اور جس حاجی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کام کیا کرنا ہے، اس نے اپنے حج کو بھی مقبول نہ بنایا، باقیوں کی سفارش کیا کرے گا۔ اس لیے ایک آدمی اگر 10 لاکھ 12 لاکھ تک لگا کر جاتا ہے، 10-12 لاکھ لگا کر حج کر کے واپس آ جاتا ہے، پھر اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے میں نے فلاں جگہ پر غلطی کر دی، فلاں جگہ پر فلاں کر دیا۔ اب جگہ جگہ پر غلطی کرے گا تو ہر جگہ غلطی کرنے پر اس کو دم دینا پڑے گا، اس کی طرف جو ہے نا جی وہ جرمانہ متوجہ ہو جائے گا۔ اب جب دم دے گا ہر جگہ پر 500-600 ریال 1000 ریال دے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ اس لیے نماز کو بھی سیکھنا، آج ہمارے ہاں نماز میں ہم اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمارا 50 سال کا نمازی وہ حج میں وہ نماز میں ایسی بڑی غلطی کرتا ہے، 50 سال سے وہ غلطی کرتا ہے اور نماز کو سیکھتا نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا، نماز کو سیکھ کے پڑھنا۔ اس لیے جو بنیادی عبادات ہیں دین اسلام کی وہ 2 ہیں، ایک نماز ہے اور ایک حج ہے۔ اگر ہم 5 وقت میں اللہ کے گھر میں آئیں اور 5 وقت میں اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہماری نماز ایسی ہو کہ وہ جو ہے نا جی حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز ایسی پڑھتا ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے وہ منہ پر دے دی جاتی ہے، جا اپنی نماز سنبھال۔ نماز کا پتہ ہی نہیں، نہ نماز کے فرائض کا پتہ ہو، نہ نماز کے واجبات کا پتہ ہو، نہ نماز کے سنن کا پتہ ہو، نہ نماز کے مستحبات کا پتہ ہو۔ جب ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کب کریں گے؟ 14 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے اس وقت سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں فرض چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر رہا ہے، سجدہ سہو کیسے ہوگا؟ سجدہ سہو کیسے ہوگا؟ سجدہ سہو تو تب ہوگا جب 14 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹے گا، پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا فرض چھوٹ گیا تو پھر تو نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہی باطل ہو گئی۔ اس لیے نماز کے فرائض کو سیکھنا، اس کے سارے واجبات سنن اور مستحبات کو سیکھنا تاکہ ہماری نماز اعلیٰ ترین ہو جائے۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اگر ہم سیکھ کر پڑھیں گے تو نتیجہ نکلے گا، اگر بغیر سیکھے پڑھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری نماز نہیں ہوگی۔
ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کو اور حج کے ان سارے اعمال کو، افعال کو سیکھ کر کردار ادا کرنا، تاکہ اللہ ہماری ان تمام عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔